أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس کو ہمارے ذہن نشین کر دیجیے. آپ کے کلام میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کا احاطہ کرنا خود سے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 172 ہو گئی تھی جس میں مومنوں سے خطاب کے بعد یہ فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہ طیبات وہ تمام چیزیں ہیں جو مومنین کے لیے حلال کیے گئے. اب یہ ماحول ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس وقت مدینے میں جو یہود تھے وہ یا مکے میں جو کفار تھے انہوں نے کئی جانوروں کو پھر ان کے جو اندرونی اعضاء تھے یا ان کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوتا تو ذکور کے لیے سورہ الانعام میں اس طرح کی چیزیں آئے گی کہ اس کو مرد حضرات کے لیے کچھ حلال اور عورتوں کے لیے حرام. یہ سب ایسی چیزیں بنا لیے تھے. تو جو جانور حلال ہے وہ کل کا کل پورے کا پورا حلال ہے. اسی طرح سے یہاں پر کوشر جو ان کے پاس آج بھی رائج ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی پارٹ البتہ چربی اس کی ان کے لیے حلال کی. ہمارے لیے بھی خون اس کا حرام تھا, یہاں پر بھی حرام ہے. تو یہ جو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے اس کا جو چیزوں سے منع کیا گیا اس کے خون سے اس کو چھوڑ کے باقی پورا جانور حلال ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کر لیے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ نے جو بھی حلال کرنا ہے. اب یہاں پر مومنین سے خطاب کر کے کہا گیا تھا طیبات میں سے جو طیب ہے جو حلال ہے اسے کھاؤ. جو ہم نے تم کو دیا ہے اب یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہے بلکہ کمائی وغیرہ سب آ جاتی ہے. پھر دوسرا جو اہم کام ہے مومن کے لیے کہ ہر چیز پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. کھانے کے بعد شکر ادا کرنا. پھر اس کے بعد کی جو بات بتائی گئی کہ اگر تم صرف اللہ کی بات کر, لازمی بات ہے کہ مومن صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ان کنتم ایہ تعبدون صرف اسی کا حکم اگر مانتے ہیں تو اپنی طرف سے حرام میں کوئی تبدیلی یا حلال میں کوئی تبدیلی تم نہیں کر سکتے. اب اس سے تمام آتے ہیں 172 اور 173 اس میں ایک لسٹ دی گئی ہے, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سچویشن میں پولیس کا تعلق ہے. سو وی ول موو ٹو 173 انشاءاللہ. سیدہ تنظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یہاں پر والدم نہیں ود دمایا ترجمے سے ود دما والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. گڈ کلاسز لگائیں گے. انما پہ ایک، گڈ پھر میتتا پہ ایک سیکنڈ. حرم علیکم علیکم میتت علیکم پہ بھی ایک لگا علیکم پہ پھر میتتا پہ ایک، پھر والدما پہ ایک، پھر لحم الخنزیر پہ ایک، گڈ پھر یہ دہی پہ ایک، گڈ پھر لغیر اللہ پہ ایک، لغیر اللہ پہ ایک، پھر وَفَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ باغ تک ایک، گڈ ولا عاد فلا اثم علیہ پہ ایک. ایسا کرو یہ نکال دو باغوں اور تیرا باغوں و عدم پہ کرو. یہ کینسل کرتے چلیے. فلا اثم علیہ ابھی کر لے سکتے، کوئی ایسی بات نہیں، اپنے یہ سمجھنے کے لیے کام. علیہ پہ ایک، پھر غفور الرحیم پہ ایک. یہاں پہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے بعد میں اسم آ رہا جو تھے، جو لوگ جو تھے حرام کر دیے، وہ ہے علیکم ان لوگوں پر. یہ حرامہ جو ہے تو فعل ہے، اور علیکم اللہ جو ہے اس میں جر ہے، ہر سے جر ہے، اور کم جو ہے تو فاعل ہے، اور المیتۃ مطلب ابھی بہت کچھ بات ہے. حرامہ کیا ہے؟ حرامہ حرام کری ہوئی. ترجمہ کیے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیا ترجمہ کر رہا تھا؟ پھر ایک بار بولو. حرامہ مطلب جو حرام ہے، حرام کر دیا گیا، مطلب ان لوگوں پر. کون پر کہنا ہے یہاں پر؟ علیکم مطلب وہ جو پیچھے کی آیت سے ملا ہوا ہے نا. تم کیا ہے؟ تم مطلب تم کو تم ہے. ہاں تم ہے تو ان لوگوں پہ نہیں ہے. پھر حرامہ میں کیا ہے؟ حرامہ میں جو سو فعل ہے. یہ حرامہ فعل بولے تو روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ میں خالی فعل نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک سبجیکٹ بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ حرام کر دیے. نہیں، ان پر حرام کرے. تم پر میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ فاعل کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے حرامہ کا؟ کم ہے. کم نہیں ہوتا. ماں ہے کیا؟ جو ہے نا، یہ تو میں روٹ ورڈ سمجھایا تھا، یاد ہے؟ روٹ ورڈ ہے یہ حرامہ. اس میں کیا رہتا روٹ ورڈ میں؟ نشرہ کے معنی کیا ہے؟ نشرہ مدد کیا، وہ مدد کیا. وہ ہے نا اس میں، وہ سچ ہے، وہ مدد کیا. اور اسی طرح سے ضربہ کے معنی کیا ہے؟ وہ مارا. ہاں، ضربہ کے معنی. اور پھر وہ سمیع کے معنی کیا ہے؟ وہ سنا. حرامہ کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ حرام کیا. ہاں، وہ کون ہے حرام کرنے والا؟ کون ہے یہ؟ سوائے ایک ہستی کے اور کوئی ایون انبیاء بھی کسی چیز کو حرام اور حلال نہیں فرما سکتے تھے. جو اللہ تعالیٰ دیا حرام کا وہ حرام ڈکلیئر ہوا، جو حلال کا حکم ہوا وہ حلال ڈکلیئر ہوا. ٹھیک ہے. سو
اونلی اس کے معنی یہاں پر انما ایک کنٹریکشن ہے، اس کے معنی اونلی. اب یہ اونلی کی تفصیل آگے آنے والی ہے. حرما میں دو چیزیں ہیں، فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ حرام. یہ میری ہی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ بس ختم. اب جو تم ترجمہ کر رہے تھے وہ ما حرام تم ان لوگوں پہ، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ مومنین سے خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اونلی اللہ. اب یہاں ہم اس کو لکھ لیں گے وہ ہے. اب وہ کون ہے؟ پیچھے اس کا ذکر آ گیا. حرام اور حلال کا تعین کرنے والے صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، بندے کے ذمہ نہیں ہے. چاہے وہ انبیاء کیوں نہ ہو، وہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام ہی کر سکتے. تو he has made it unlawful. اس نے حرام کر دیا. یہ کون ہے؟ مسلمان لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، جن سے پچھلے ذکر کیا گیا ہے، جن سے مخاطب ہوئے. تو اے مومنوں، اللہ نے تم پر، کن کے معنی تم پر، علیکم یہ جار مجرور ہو گیا، تم پر حرام کر دیا ہے. اب سمجھ آ رہا ہے اس کو؟ ایسا کسی لوگوں پہ جو حرام کیا گیا ایسا میں نہیں، بلکہ اللہ نے اللہ یہاں نہیں ہے، لیکن محذوب ہے وہ ہے، وہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ حرام حلال کرنے والے، طیب کھانے کا حکم دینے والے صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ٹھیک ہے. حرما، اب اس میں بولیے فعل فاعل دونوں ہیں. حرما ہے، حرما وہ حرام کیا، بس وہ حرام کیا. یہ متعلق ہے. متعلق سے میں نے جب جار مجرور ہوتا ہے تو وہ فعل سے متعلق ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ کوئی مفعول نہیں ہوتا. وہ حرام کیا تم پر، علیکم. ٹھیک ہے. اب پھر ترجمہ کرو. انما تم الگ ہی رکھ لیا اس کو. جس چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کیے ہیں اپون یو. یو مینس پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہو گیا تھا. کلیئر ہوا یہاں تک؟ ترجمہ بھول جانا جو بھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے. ہم لوگوں پہ نہیں، کون جب بھی آئے گا یہ تو زیادہ تم بس اتنا پڑھ کے آئے ہیں کہ پرسنل پروناؤن کم جو ہے تم کے لیے آتا ہے، ہم جو ہے ان کے لیے آتا ہے. ویسے پھر اس کے بعد کے فرائیڈے کے جمعے کی کلاس میں ایک بار اس کا ریویژن بھی ہو جائے گا پرسنل پروناؤن کا انشاءاللہ. چلیے اب یہ حرام علیکم کا ترجمہ پھر ایک بار صحیح کرو. انما حرم علیکم، بے شک وہ حرام کیا تم پر. ویری گڈ. کمان. اب یہاں پر ایک سلسلہ چل رہا ہے. نمبر 1، نمبر 2، پھر یہ نمبر 3، اور پھر نمبر 4. چیزیں. ہاں، یہ 4 چیزیں تم پہ بالکل حرام ہیں. یہ ہر جانور کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے ذبح کے وقت بھی جو شرائط ہے، ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں دین میں، اور شرائط کے لحاظ سے یہ 4 چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں. اوکے. تو فرسٹ تھنگ از مردار چیز، مردہ. خود ہی سے نہیں کرے. اس سورہ معاہدہ میں اور جو ہے اس کی تفصیل آئے گی. گلا گھٹ کے مر گیا، اوپر سے گر کے مر گیا، گلا گھٹ کے مر گیا، یا اپنی کوئی بیماری سے مر گیا. اب اس پہ میں تھا کہ یہ خاص طور سے کہا گیا. تو یہ اس زمانے میں جو قریش تھے مکی زندگی میں بھی، اور یہ مدنی میں بھی بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ مومنین کا عجیب حال ہے، ان کا مارا ہوا حلال ہے اور اللہ کا مارا ہوا جو ہے ان کے پاس حرام ہے. بڑا عجیب اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے جس کو مار دیا اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں.
اور جو خود ان کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو خود مارتے ہیں، وہ ان کے پاس حرام۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا۔ اس میں سائنٹیفکلی وہ جانور جو خود سے مر جاتا ہے، اس کا خون اسی میں جذب ہو جاتا ہے، اور وہ خون جذب ہونے سے وہ گوشت کئی طرح کا نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ بندہ کچھ بھی کھا لے، لیکن اللہ چونکہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ نقصانات ہیں، اس لیے مرا ہوا۔ حلال کیا ہوتا ہے؟ اب یہ مرا ہوا نہیں کھانا، تو پھر اس کو حلال کر کے کھانا، ذبح کر کے کھانا۔ ذبح کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیسے ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لے کے صحیح طریقے سے نہیں، اس کا نام ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے پہلے ذبح میں کیا فوائد ہیں، کیا چیز ہوتی ہے ذبح میں؟ اس کا جانور ہے نا پورا، اور جو ہے سو انہیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے سو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ اچھا، ذبح میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور کی اس کی زندگی میں مرنے سے پہلے اس کی شہ رگ کاٹی جاتی ہے، حلق کی جو رگ ہوتی ہے جس سے جسم کا پورا خون کھینچ کے باہر آ جاتا ہے، وہ ذبیحہ ہے نا۔ یہاں پر جتنے اسٹور میں آپ کو ملیں گے، اس کو پہلے جانور کو گولی مار کے مار ڈالیں گے، اس کے کتنی دیر بعد اس کی کھال اتار کے اس کے پیسز کیے گئے ہم کو نہیں معلوم، وہ کب مرا، کتنا کو گولی مار کے مارے، پھر کب کھال نکالے کتنی دیر کے بعد، اس کے بعد اس میں وہ خون جذب ہو گیا تھا یا پورا بہ گیا تھا، ہم کو نہیں معلوم۔ اسی لیے ایک گروپ ہے جو اسٹور کے گوشت کو بھی حلال کرتا ہے، حلال جانور ہے۔ اور یہی بات اس وقت کے لوگ بھی کہتے تھے کہ میں تتا اللہ کا مرا ہوا تو ان کے پاس حرام ہے، اور یہ جو ذبح کرتے ہیں گلا کاٹ کے مارتے ہیں یہ ان کے پاس حلال ہے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا جو مقصد ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بے انتہا، اور خاص طور سے مومنین سے بھی بے انتہا محبت ہے، تو کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتے جو ان کے لیے کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ اسی لیے اس کو مائتتا کہا گیا، مرنے کے بعد اس کا خون اس کے گوشت میں جذب ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی مردہ بکری کو کاٹ کے دیکھے یا مردہ بکری کو کاٹ کے دیکھے، اس کے جسم میں سے خون نکلتا، مر کے تھوڑی سی دیر ہو جانے کے بعد اسے کاٹ کے دیکھو، چھری کو بھی خون نہیں لگتا، اتنا خون جم جاتا ہے۔ کاٹنے کے بعد چھری کو بھی تھوڑا بہت لگا تو لگتا ہے کہ نہیں، لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے بقرعید میں دیکھے ہوں گے، سبھی دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ اس کے بعد جتنا اس کے اندر خون ہے، اس کا دم نکلنے سے پہلے، مرنے سے پہلے جانور اس کے جسم کا سارا خون خارج ہو جاتا ہے۔ تو اپن جب گوشت خریدتے تو اس پہ ذبیحہ حلال دیکھ کے خریدنا ضروری ہے، خالی حلال لکھا ہو رہا ہے تو نہیں خریدنا۔ حلال کے مراد وہی ہے کہ وہ ذبیحہ ہی ہوتا ہے، اگر اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا دم نکلا تو اس میں سے سارا خون نکل جائے گا، اور نہیں اگر گولی مار کے چھوڑ دیے اس کے بعد پھر جو ہے اس کو یوز کیے تو اس وقت تک کوئی بھی انسان ہو یا کوئی ہو، اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا خون اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس کا پورا جہاں پر خون ہے وہیں رہے گا۔ تو یہ جانور بھی جتنے حلال اللہ نے کیے ہیں ان کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ ذبح کا ایک ہی فائدہ ہے، وہ یہ کہ اس کے جسم سے اس کا دم نکلنے سے پہلے پورا خون بہنے کے بعد وہ مر جاتا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے، اس کی روح ختم، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کے بعد اس کے پیسز کریے، کچھ بھی کریے، اس میں سے خون پورا نکل گیا، اسی لیے میتا سے اس سے منع کیا گیا۔ تو وہ تھیوری جو اکثر ہم یہاں پر نہیں سنتے ہوں گے، ہم بہت سنتے ہیں کہ حلال جانور بہرحال حلال ہے،
चिकन है, वो स्टोर में भी वही चिकन है और ज़बीहा में भी वही चिकन है। ऐसा नहीं, चिकन है उसको गला काट देंगे तो फड़कते रहता, उछलते रहती मुर्गी और उस वक्त तक उछलती जब तक कि उसके जिस्म का सारा खून नहीं निकल गया, उसके बाद वो मर जाती है, तो वो हलाल है। तो मैं करता यहाँ पर तो ये किसी की समझ में आता है, किसी की समझ में नहीं आता है। अल्लाह सबको समझ दे कि हमको नहीं मालूम कि मुर्गी का गला, बहुत से लोग यहाँ स्पेनिश वगैरह हैं, मुर्गी को मारने का तरीका उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं और मर गई तो फिर उसको खा लेते हैं। जब मर गई तो उसका खून सारा उसी के जिस्म में जज्ब हो जाएगा। वो गोश्त में लाख उसको धोने की कोशिश करो, सफाई करने की कोशिश करो, खून बाहर नहीं आएगा, फिर वो खाने में भी आ जाएगा। इसीलिए आगे उसकी तफसील आ रही है। तो ये मैं कहता एक बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट वर्ड है कि कोई भी मुर्दा चीज मरने के बाद, अब उसके बारे में आगे आ रहा है वो हिल्ला भी हिले रहा, वहाँ पर और समझाऊंगा इसको। तो पहली बात तो ये है कि ज़बीहा का फायदा ये है कि कटने के बाद, उसका हलक कटने के बाद, उसकी शह रग कट जाने के बाद उसके जिस्म का जितना खून है मरने से पहले बाहर आ जाता है। वो खून जिस्म में जज्ब होने नहीं पाता, इसी को ज़बीहा कहते हैं, इंसान का ज़ुबाह किया हुआ। ठीक है, लेकिन अब वो चूंकि हर काम अल्लाह के लिए किया जाता है, जानवर को भी ज़ुबाह किया जाता है, तो उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं। और उसके बाद कई कई किस्म के दलाइल लोग पेश करते हैं कि कोई काटा ज़बीहा हो गया तो अल्लाह को करने वाला तो वो हलाल है हराम है, तो वो सारी बहस में हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन मुर्दा वो है जो मरते वक्त उसका खून उसके जिस्म में जज्ब हो गया। अब उसके 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट के बाद आप उसके पीसेस करो, उसकी खाल उतारो, कुछ भी करो तो उसके अंदर खून जमा हो जाएगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, मैं जो बता रहा हूँ कि उसको जुबा करेंगे तो वो जुबा करते ही मर नहीं जाता, बल्कि पैर घसेगा, तड़पेगा और फिर जो है उसका खून का आखिरी खतरा निकलने तक उसके अंदर जान रहेगी। जब आखिरी खतरा निकलेगा तो उसकी रूह परवाज हो जाएगी। ये समझना है, मैं तथा का बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसीलिए इससे मना किया गया। हलाल तो है जानवर, लेकिन अगर मर जाए खुद से ही, उसको गोली मार के मारा जाए और फिर उस सूरत में थोड़ी देर हो जाए, फिर उसका दम गोली मारते निकल जाएगा, भेजे में उसका गोली मारते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो जानवर मैं तथा की तारीफ में आएगा। और इतने खुले आने के बावजूद भी लोग हैं जो स्टोर से गोश्त लेके दिखा लेते होंगे, पता नहीं मुझे। चलिए, अब यहाँ पर अल्लाह ने हराम किया तुम पर 4 चीजों का जिक्र है यहाँ पर। पहली चीज क्या है? दूसरा बदनामा और खून। मतलब अब ये खून भी क्या है? अब यही चीज थी जो मैतता और ज़बीहा में फर्क पैदा करती। और उसके अलावा अगर उसका सारा खून जमा हो जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं जो हर चीज को खा लेते हैं, वो खून को जमा करके उसकी भी करी बना के खून की वो भी खाते हैं। लेकिन ये जो है मोमिनीन के लिए अल्लाह ने इसको हराम कर दिया, नापाक बना दिया कि खून नापाक है। लेकिन अगर कहीं गोश्त में थोड़ा बहुत लगा हुआ हो तो उसको बाद में पकाते वक्त क्या करते हो तुम? गोश्त को धो लेते। तो क्यों धो लेते हैं? अगर वो थोड़ा बहुत खून है भी तो वो निकल जाए, उसको और साफ कर लेते। उसके बावजूद भी अगर एक खतरा इधर उधर हो तो वो हराम नहीं है, वो हराम नहीं है। बहरहाल हत्ता इम्कान उसको खून से फ्री कर देना है गोश्त को। और उसी तरह अब खून में भी कुछ चीजें हलाल हैं, जिसको अब तिल्ली कहते हैं। जानवर में खून का एक मजमुआ होता है, तो उसको हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल फरमाया, वो हलाल है।
پر جسم کا جو خون ہے جو باہر نکل گیا ذبح کے بعد وہ حرام ہے، وہ خون نہیں کھا سکتا، یا وہ خون اندر جذب ہو گیا تو وہ جانور بھی نہیں کھا سکتا۔ اس کے لیے میں جب جا رہا ہوں ہے نا، دوسروں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ میں پتا ہوا ہے، یہ انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کافی پاکستان انڈیا میں، مگر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ بھی وہ انڈیا میں بھی وہ خطاب لوگ آئے تو خون لے کے جاتے، جمع کر لے کے وہ لوگ لے کے جاتے ہیں، پھر وہ بھی جو سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ خون جمع کر لیتے ہیں، وہ بھی بکتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے وہ خون حرام ہے جو بھر جانے والا ہے۔ تو نمبر 1 کوئی مردہ، اور پھر اب یہ مردہ کس میں سے؟ مردہ کتا ہے، مردہ گدھا ہے، مردہ بلی ہے، اس کو بھی اس کے بارے میں بھی آ گیا یہ جو حلال جانور ہے بس اسی کا ذکر ہو رہا ہے، جو حلال جانور ہے انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر یہ سمجھے کہ اس آیت میں صرف 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں مومنین کے لیے، ایک مردہ جانور، ایک خون، اور جو ہے لحم الخنزیر، ایسے تعویلات لوگ کرتے ہیں، عقل انسان کی یا میری کم از کم حیران ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد یہاں پر گدھے کا ذکر نہیں ہے، کتے کا ذکر نہیں ہے، بلی کا ذکر نہیں ہے، اور پرندوں میں گدھ کا ذکر نہیں ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر یہ 4 چیزوں کو ہم حرام سمجھیں، اس کے بعد پھر جو ہے باقی چیزیں سب حلال ہیں، ایسا نہیں۔ اس میں پھر ہم کو احادیث سے اور قرآن کی دوسری آیتوں سے ہم کو لے کے پورا حرام اور حلال کی ایک فہرست بنانا پڑے گی، جس میں تمام کلیئر باتیں آتی ہیں کہ کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے۔ اس کی سورہ الانعام میں 8 قسم کے جانور، بکریوں کی قسم سے ایک، اور اونٹ کی قسم سے ایک، گائے کی قسم سے ایک، اس سائز کے جانور جتنے ہیں، اور پھر وہ گھاس کھانے والے ہوں، گوشت کھانے والے نہ ہوں، درندے نہ ہوں، چرندے ہوں، وہ ساری تفصیل سورہ الانعام میں، اگرچہ کہ وہ مکی صورت ہے، وہ مکے میں ہی نازل ہو گئی تھی حرام اور حلال کی۔ تو اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ 4 چیزیں چھوڑ کے ہم کتا بھی کھا لیں گے، بلیاں بھی کھا لیں گے، چوہے بھی کھا لیں گے، استغفر اللہ، چائنا میں جا کر رہ جانا پڑتا، تو پھر چائنی بن جانا۔ چلیے، تو پھر یہاں پر کلیئر بتا دیے کہ یہ اگر کوئی جانور مر جائے، اس کا خون نکلے نہیں، تو پھر وہ جانور تم پہ اللہ نے حرام کر دیا۔ اور اس کا خون اگر نکال لیا بعد میں تو باہر نکل گیا تو کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں، اس کو حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، اس کو باہر نکلنے کے بعد بھی نہیں کھا سکتے، اندر جسم کے اندر ہو تو بھی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اب دیکھیے یہاں پر بھی ایسی بحثیں لوگ کرتے ہیں کہ لحم الخنزیر ہی حرام ہے، لحم الخنزیر ہی حرام ہے، باقی اور کوئی چیز خنزیر میں حرام نہیں ہے۔ ملک بہت سے قریبی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ خنزیر کو پال بھی سکتے ہیں، اس کے بیوپار بھی کر سکتے ہیں، اس کا اسکن بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کی ہڈیوں سے بنی ہوئی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں صرف لحم الخنزیر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایسا نہیں، جو چیز نجس قرار دی گئی وہ کل کی کل نجس ہے، جو چیز نجس قرار دی گئی وہ کل کی کل نجس ہے، وہ اس کا کوئی کسی قسم سے اس کا کاروبار، اس کا فارم بنانا، اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، اس میں مدد کرنا یا اس کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں حرام، لیکن اس کے اندر کچھ کنڈیشنز نہیں ہیں۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب ذباغت ہو جاتی ہے، کوئی مردہ جانور ہے، مر گیا ہے، اس کے چمڑے سے
کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، جوتے بنائے جاتے ہیں، بیلٹ بنائے جاتے ہیں، پرس بنائے جاتے ہیں، تو پھر وہ استعمال کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ مرے ہوئے جانور کے چمڑے سے مرے ہوئے جانور کا لے سکتے مگر خنزیر کا نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ کل کا کل حرام ہے، یہ کل کا کل حرام ہے۔ اور پھر جو ہے مرے جانور کا کب لے سکتے ہیں؟ وہ صحیح طریقے سے بیپار ہوا تو اس کا نہیں بیپار نہیں، ذباغت کہتے ہیں اس کو۔ ذباغت مانے اس کو ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے چمڑے سے لیدر بنایا جاتا ہے، اسکن سے لیدر بنایا جاتا ہے۔ وہ لیدر اور احادیث میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لیدر کے پروسیس میں وہ چیز جو ہے پاک ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان ہے کوئی گندگی لگ جائے اسے دھو لے تو پاک ہو جائے گا، جسم واش کر لے تو پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے لحم الخنزیر یہ چیزیں ہو گئی۔ اور پھر وہ اگر لیدر کو یعنی چمڑے کو یا اسکن کو دباغت کیا جائے تو دباغت کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ بٹ اٹ از ناٹ وتھ لحم الخنزیر۔ لحم الخنزیر یہاں پر صرف گوشت کا ذکر ہے، لیکن خنزیر کو ٹوٹلی ناپاک بتایا گیا ہے، ٹوٹلی ناپاک ہے۔ ریسٹورینٹ ڈپو میں حلال پورک لکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں کبھی جا کے دیکھا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ دیکھو بس کالی چکر آنا آپ نے کو یہ حلال پورک کیسا رکھ رہے ہیں؟ حلال پورک، ہاں۔ اچھا چلیے۔ تیسری چیز ہو گئی، دوسری ہو گئی دم، لحم الخنزیر ہو گیا، پھر چوتھی چیز اور جو اللہ پکارا گیا ہے، اہلی پکارا گیا ہے بھی اس پر، اس پر یہی اس پر اس پر یہ جار مجرور ہے۔ غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام، نام کا ہے یہاں پر نام نہیں ہے مگر محذوب ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا گیا اس کو ذبح کرتے وقت۔ یہ بڑا مسکنسپشن ہوتا ہے تمام شرکا غور سے سنیں۔ دیکھیے کئی نام پکارنا ضروری نہیں ہے یہ کہ کسی اور کا نام، عام طور پہ کہیں کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں انٹینشن یہ ہوتی ہے اٹ از ناٹ ایز پر دا آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی اور ٹو پلیز اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس جانور کو ذبح کر کے ہم نے اپنی رضا کے لیے اس کا ایک ذریعہ بنا لیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہی جانور کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کے کو پلیز کرنے کے لیے وہ جانور اگر ذبح کیا جائے، ذہن میں بھی اگر یہ ہو کہ یہ فلاں کے نام کا ہے اور یہ بکرا کاٹنے سے یا مرغ کاٹنے سے فلاں بہت خوش ہو جائیں گے اور ان کے نام پہ ذبح کر دیں گے، نام کا پکارنا ضروری نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر چھوڑا ہوا بکرا یا مرغا یا کوئی اور جانور وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اب اس کو جو ہے اگر کوئی اللہ اکبر بول کے کاٹتا ہے لیکن وہ کوئی خاص نیت ہے، مقصد ہے کہ اٹ از ناٹ ایز پر دا آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی، یا پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے اجازت دی اپنی رضا کے طور پہ بعض جانوروں کو استعمال کرنے کی، تو اس کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے تو وہ حلال ہے۔ لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ مشرکین بھی یہی کرتے تھے، بتوں کے نام پر، بتوں کو خوش کرنے کے لیے نام لینا کوئی ضروری نہیں، بغیر اللہ ہی آیا مضاف فاصل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کی خوشی کے لیے وہ جانوروں کی قربانی دیتے تھے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے دیتے تھے۔ اور مذاہب میں بھی ایسی باتیں ہیں کہ کسی کی خوشی کے لیے
انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی ہے، ہندوازم میں بھی ہے ایسے طریقے، یا پھر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے. تو کسی اور کو پلیز کرنے کے لیے جانور کو حلال کیا جائے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. صرف اللہ نے وہی جانور ہمارے لیے حلال کیا ہے جس اللہ کا نام لینا یہ بھی ضروری ہے، لیکن نیت کا اس میں بہت بڑا دخل ہے کہ وائی آر وی slaughtering this animal because Allah has ordered us to use it as a food. اپنی ضرورت کے کھانے کے لیے اس کو ذبح کرو. تو جانور کی جان ہم اللہ کے حکم سے ہی لے رہے ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں. اب یہ نام پکارنا کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہی جانور کو اگر ہم اس لیے ذبح کریں کہ اس ہستی کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے نام سے یہ بکرا اگر ذبح کر دیں گے یا مرغ ذبح کر دیں گے یا کوئی جانور کو ذبح کر دیں گے تو ہی ول بی پلیزڈ اینڈ ہی ول ہیلپ us in this world and the hereafter. وہ چیز بالکل قطعی حرام ہوتی، وہ بالکل حرام ہوتی. اگر وہاں اللہ اکبر کہہ کے بھی کاٹے تو وہ حرام ہوتی، بیکاز نیت ایسی ہے کہ اٹ از ناٹ فار our food but to please someone. To please someone else. ایک نیت کا فرق ہے. لغیر اللہ for the sake of the people or the things that are called غیر اللہ other than Allah, to please anyone. ایک تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے. اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اسے ہماری رضا بنائی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے ذبح کر کے کھاتے ہیں. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ یہ جو ہم ذبح کر رہے ہیں جانور is not for our food or maybe for our food, but this we are slaughtering to please XYZ. XYZ. کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں گے اور ہم کھائیں گے، تو then that is totally haram. That is totally haram. یہاں پر نام وغیرہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. میں ایسی بحثیں لوگوں سے سنا ہوں کہ لیم ایکسکیوزز بچنے کی کوشش کرنا اور پھر جو ہے اسے دین میں نقص پیدا کر لینا، ایسی بحثیں کرتا ہوں. پھر اس کے اوپر لاکھ سمجھانے کی کوشش کرو، وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. وہ فالوور جو ہے کسی کو بھی دیکھتے سب ایسا کر رہے ہیں تو یہ سید صاحب کہاں سے آ گئے نئے نرالے جو گوشت اسٹور کا حرام بول رہے ہیں. حالانکہ جانور حلال ہے، جانور حلال ہے، لیکن اللہ اس سے چاہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اس کا پورا خون باہر آ جائے، اور وہ صرف اس نیت سے کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے ہماری رضا کے لیے، اسی لیے ہم اسے ذبح کر رہے ہیں. تو دونوں کے لیے کی حلال. بٹ نیت میں اگر یہ ہو کہ یہ ہم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں اس جانور کو، تو وہ جانور کا گوشت وہ نام پکارنا یا نام نہیں پکارے اس وقت اللہ اکبر نہیں بولے مسلمان کاٹ رہا ہے تو اس کی نیت یہی ہوگی کہ اللہ کے حکم سے میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں اپنی رضا کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی اس کے ذہن میں نہیں ہوگی. جتنے لوگ یہاں انڈیا وغیرہ میں ہیں ان کے لیے شاید یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن امریکہ میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ ہلا بھی رہے. تو اب یہاں پر بحث میں کہیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ جانور کسی کا بھی نام نہیں لیے بس کاٹ دیے ہیں اس لیے وہ حلال ہے. دس آل ٹوٹلی ڈپینڈس آن دا نیت. یہ جو کام ہے یہ نیت کے اوپر ہے کہ کیوں کاٹ رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے، ہماری رضا، اللہ نے سب جانور کو بنایا ہے اسی لیے ہم اس کی جان لے رہے ہیں، اس کا گوشت ہم کو حلال کیا ہے اللہ نے. در نیت بھی لیا جائے کہ I am slaughtering this animal to please XYZ. میں بہت تفصیل میں بھی جا سکتا ہوں لیکن میں جا نہیں رہا ہوں. تفصیل میں بھی جا سکتا ہوں لیکن میں جا نہیں رہا ہوں. تو نیت اگر یہ ہو
کہ اس جانور کو کسی اور کی خوشنودی کے لیے، دنیا میں ان کی مدد کے لیے، آخرت میں ان کی مدد کے لیے اگر وہ اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اٹ از ٹوٹلی حرام. نیت وہ نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کے حکم سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس جانور کو حلال کر رہے ہیں یا اس کو ذبح کر رہے ہیں تو دیٹ از حلال. نام وغیرہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو اوہلا کے معنی کیا ہے؟ کرتے ہیں لیکن یہاں پر منسوب کرنا ریلیٹڈ ٹو، نام پکارنا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ کہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو. اگر اس کو منسوب کیا جائے کسی غیر اللہ سے، اس کی خوشنودی کے لیے اگر کسی جانور کو بلی چڑھانا کہتے ہیں اسے، یہ بہت زیادہ ہے، بہت سے مذاہب میں ہے. ہندوازم میں ہم انڈیا میں رہتے ہیں، سارا دیکھ چکے ہیں. بتوں کے سامنے بلی چڑھائی جاتی ہے، بکرے بھی کاٹے جاتے ہیں اور سارا کیا کیا ہوتا ہے. کبھی انسانوں کی بھی بلی چڑھائی جاتی ہے دیوی دیوتاؤں کو خوش کریں. یہ تو صرف دوسروں کی بات ہے، خود ہمارے اندر بھی کئی ایسے فرقے ملیں گے that they slaughter the animals to please someone. درگاہوں پر لوگ بہت ساری چیزوں میں I am not going to discuss here، لیکن سمجھنے والے کے XYZ میں بتا دیا. XYZ. Okay. Even today there is a majority of people they do like that. And that is کو نیت ہے، صرف نیت ہے. یا نام اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر نیت یہ ہو کہ I am slaughtering this animal to please someone, then it will become totally haram. اور یہ ہو کہ اللہ نے مجھے اس جانور کے کھانے کی اجازت دی ہے، میں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں، then it is halal. This is وہ نیت ہے، صرف نیت ہے. ماں خلا بھی لے رہے لائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کچھ چیزیں آ رہی ہیں. فمن سرا جو مجبور ہو جائے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ زائد ہے اور یہ ذات جو ہے اور رے پہ تجدید ہے. را اس کا روٹ ورڈ ہے نا، اور اس کے میں کوئی تکلیف کے ہیں. لیکن استرا کے معنی اس کے بدل جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مجبور ہو جانا. یہ ضرور معنی تکلیف کے ہیں لیکن مجبور ہو جانا. دیر از نو ادر وے. جان بچانے کے لیے بے انتہا مجبوری ہے. اب بھوک سے دم ہی نکلنے والا ہے، کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، کوئی میوہ اویلیبل نہیں ہے، کوئی ترکاری اویلیبل نہیں ہے جس سے جان بچائی جائے. کوئی سی صورت کب آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، ویسا آج کے زمانے میں تو شاید مشکل ہی ہوگا. پہلے کوئی ہوگا سفر میں ہو گیا، ریگستانوں میں کوئی مردہ جانور مل جائے تو وہی غنیمت ہو. بھوک سے بالکل تڑپ رہا ہو، اس کا دم جانے کا، اس کا آخری تکلیف محسوس کر رہا ہو، اس میں سے اتنا جس سے جان بچ سکتی ہے کھانے کی. اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پہ مہربان ہے. اب ایک ٹکڑا آ گیا کہ فمنستر، ایک خاص حکم آ رہا ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ منستر، جو مجبور ہو جائے، جو مجبور ہو جائے. بہت مجبور ہو گیا، مجبور جو ہے یہ جو کے لیے ہے اس طرح جو بالکل مجبور ہو جائے. اور ایسی صورت آج کے ماڈرن زمانے میں 21ویں صدی میں شاید ہی کچھ کہیں پیش آتی ہوگی، یا پھر انسان ایسی جگہ چلے جائے گا کچھ کھانے کو نہیں ہے سوائے آرام کے. مجھے نہیں معلوم آج کے زمانے میں ایسی کوئی صورت آتی ہے کہ انسان
کو کوئی سبزی بھی نہ ملے، کوئی ایسی سبزی جو کچی بھی کھائی جا سکتی ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے، اور پھر دوسرے بہت سی سبزیاں ہیں جس کو کچے کھا سکتے ہیں، وہ کھا سکتے مجبوری ہے تو گوشت ترکاری نہیں، خالی روٹی چاول بھی کھا سکتے، وہ بھی مل گیا تو ترکاری ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یا پھر جو ہے میوے ہیں، میوہ کھا سکتے ہیں، ساری چیزیں۔ اب لیکن ایک ایسی صورت بھی کبھی کسی پہ شاید آ سکتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دے دی کہ مجبور ہو جائے، اور مجبور ہو جانے کے بعد ایک کوٹیشن میں ایک چیز بریکٹ میں آ رہی ہے، غیر باغی والا دن، لمٹ میں رہنا۔ باغ کسے کہتے ہیں؟ باغن، ایک باغ وہ ہوتا ہے جس میں پھل پھل کے جھاڑ ہوتے ہیں، وہ باغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ باغیا سے ہے، بغیا میں نے بغاوت کرنا، حدود نہیں کرنا، یا اللہ کے بات سے امدن اس کے اوپر کر رہے ہیں، امدن جانتے بوجھتے اس مجبوری کو خامخواہ مجبوری بنا باغ۔ آپ کسے کہتے ہیں؟ نافرمان قوم بھی گزری ہے آج، وہ اللہ کی نافرمان قوم تھی، ہے نا؟ وہ اس کو عاد اور سمود کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج کے معنی جو نافرمانی کر کے بھی اگر کوئی کار کھا لیتا ہے، حلال اعلان کھا لیتا ہے، کئی حجتیں نکال لیتا ہے اس میں، یہ تو سب ہے، سبھی کر رہے ہیں، ہم بھی کریں تو کیا ہو گیا؟ اور پھر جو ہے اس کو جائز ہے، چلیے دو باتیں آ گئی، لیکن ایک کنسیشن دیا جا رہا ہے، لیکن وہ خاص صورت ہے جو 21ویں صدی میں نہیں سمجھتا کسی کو ایسی صورت پیش آئے گی کہ ایسی مجبوری جہاں پر سوائے مردار کھانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے جان بچانے کے لیے۔ اس ماڈرن ورلڈ میں کہیں بھی چلے جائیں، کوئی نہ کوئی میوہ، کوئی نہ کوئی ترکاری، کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے ضرور مل جائے گی، اور میں نسبت رہا ہوں ان کے لیے۔ پھر کنڈیشن یا بریکٹ میں رکھی گئی ہے شرط کہ وہ باغی بھی نہ ہو اور نافرمان بھی نہ ہو۔ اور پھر ایک تیسری کنڈیشن رکھی گئی ہے ایسے آدمی کے لیے بہت مجبوری کی حالت میں ہو، فلا اسم علیہ، یا اتوا گیا لا نہیں، اسم کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ گناہ ہے، علیہ پھر یہ جان مجبور ہو گیا، ایسے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ خوب بیٹھ کے پیٹ بھر کھا لیا، ایسا نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے ایک دو لقمے اگر ایسے کھا لیا۔ آئی ڈونٹ تھنک دس تھنگ از ان دس ماڈرن ٹائم از اپلیکیبل ٹو کہیں بھی ہوں۔ اگر جہاز میں بھی سفر کر رہے ہیں تو آج کل جتنے جہاز ہیں اس کے اندر ہم کو ویجیٹیرین فوڈ چاہے تو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، حلال فوڈ، یا پھر جو ہے مسلم میلز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی ہوں کچھ نہ کچھ ہم کو میٹ کھانا ہی ضروری نہیں ہے، سفر کے دوران میں کچھ اور کھا کے بھی اپنا گزر بسر زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کنسیشن دے دی، اگر کسی کو ایسی صورت ہو کہ وہ بالکل مجبور ہو جائے، کچھ نہیں مل رہا ہے سوائے مردار جانور کے یا مردار چیز کے، حرام چیز کے، اور لیکن اس کی کنڈیشن رکھی گئی غیر باغی والا عادی، کہ وہ باغی بھی نہ ہو اور نافرمان بھی نہ ہو۔ ایسے کے لیے تھوڑا سا کھا لینا اسم علیہ، جان مجبور ہے، اسم اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ پوری آیت سمجھ میں آئی۔ اب اس میں پھر یہی سوال میرا ہے کہ یہاں پر جو مردہ اور پھر خون اور لحم الخنزیر نیت کے لحاظ سے کسی اور کی خوشنودی کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا، اس کو حلال اللہ نے حلال نہیں کیا بلکہ قطعی حرام فرما دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس میں گدھا بھی آ گیا، کتا بھی آ گیا، بلی بھی آ گئی، چوہے بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئی کہ کہیں ذکر نہیں ہے تو پھر یہ حلال ہے نہیں۔ اس کے لیے پھر ہم کو حدیث کا سہارا، قرآن کی دوسری صورتوں میں جو مینشن کیا گیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے،
وہ قسموں میں 8 قسم کے جانور سورہ الانعام میں بتائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اگر کسی کو مزید شوق ہے سورہ الانعام تک پہنچنے میں ہم کو دیر لگے گی. سورہ الانعام کی آیت نمبر 117, 118 اور 145 میں ہم کو یہ تفصیل ملے گی کہ وہ 8 قسم کے جانور مومنین کے لیے جو حلال ہیں وہ کون سے ہیں. ان کی کیفیت نام نہیں بتایا گیا. بکروں میں سے کی نسل سے ایک اس میں ہرن بھی آ گیا, بکرے بھی آ گئے, مینڈے بھی آ گئے, ہر قسم کا بکرا آ گیا, اس کے نر مادہ. پھر وہ گائے بائی کی قسم کے جانور, اونٹ کی قسم کے جانور, سائز کے جانور. اب یہ درندے وغیرہ جتنے ہیں اگر اس آیت کو دیکھے تو شیر بھی حلال ہے, ببر بھی حلال ہے, چیتا بھی حلال ہے. اس 4 چیزوں سے اللہ نے منع کی. وہ بھی غیر اللہ بھی نہیں ہے نا. پھر اس میں سے وہ مردہ بھی ہے, کوئی زندہ بھی ہو تو شیر کو کاٹتے نہیں کرتے. تو درندے تمام جو ہیں وہ حرام ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ تمام صحیح. دوسری جگہ ہم کو ملتی ہے کہ ایک آیت کو لے کے اگر ہم تفسیر کریں اور اسی سے یہ ثابت کریں کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے. یہاں پر تو ایک خاص سچویشن میں یہ آیت کا نزول ہوا تھا, وہ ایسی صورت میں جبکہ حلال جانوروں میں سے دوسروں نے, یہودیوں نے یا پھر وہاں کے قریش نے کچھ چیزوں کو, کچھ خاص جانور کے جسم کے حصوں کو کسی پہ حلال کسی پہ حرام, یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے بنا لی تھی. ان کے آباء اجداد کچھ ایسا ہی کرتے تھے. ویسے ہی آج بھی جو ہے یہودی صرف اپر پورشن کہتے ہیں, نیچے کا ان کے پاس حلال نہیں ہے. حالانکہ ایسا کہیں نہیں, جانور پورے کا پورا حلال ہوتا. ہاں پاؤں نہیں کھاتے, نیچے کا حصہ. بکرا بھی ہے تو وہ کمر تک کا گوشت کھاتے ہیں, اس کے نیچے کا گوشت نہیں. مرغیوں کو بھی تو بہرحال یہاں پر کچھ شرائط آ رہے ہیں خاص صورت میں جو حلال چیزوں میں سے لوگوں نے تقسیم کر لیا تھا, یا فلاں کے لیے حلال ہے, عورتوں کے لیے حرام ہے, اور دونوں کے لیے حرام ہے, فلاں کے لیے حرام. کوئی اونٹنی اگر 10 بچے دے دیتی تو اس کو ایسے ہی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے, اس کو ذبح نہیں کرتے تھے. تو یہ تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اس نے پارٹیکولر کانٹیکسٹ, یہ آیت خاص کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو حلال جانوروں میں سے چیزوں کو حرام کر لیتے تھے, حلال جانوروں میں سے صرف یہ 4 باتیں ہوں تو وہ حرام ہو جائیں گے, باقی وہ جانور حلال. تو وہ مرا ہوا نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی قسم سے نہیں مرنا چاہیے. ذبح ہونے سے پہلے اسے مرنا نہیں چاہیے, پہلے ذبح ہونا چاہیے اس کے بعد مرنا چاہیے, اور اس کے جسم سے خون نکلے وہ. اور پھر لحم الخنزیر, یہ پورے کا پورا خنزیر, اس کا کوئی حصہ بھی جو ہے لحم الخنزیر نہیں کھانا تو اسکن آف خنزیر کھا لے سکتے ہیں. استغفر اللہ. خنزیر کے پاؤں کی ناری کر سکتے ہیں. استغفر اللہ. خنزیر کا اللہ پھر خون بھی پی لیتے. اللہ بھی غیر اللہ, نیت کے لحاظ سے اگر کسی کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے کہ فلاں کے نام سے اگر ہم اس کو ذبح کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, دنیا میں بھی ہم کو فائدہ پہنچائیں گے, آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. اس سے پہلے کی آیتوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ ان میں تبرہ ہوگا, ڈسون کریں گے. وہ ان کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرتے تھے, چڑھاوے چڑھاتے تھے, جانور قربان کرتے تھے, لیکن وہی جو ان کے معبود تھے وہ ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. تب وہ اللہ سے خواہش کریں گے کہ کاش اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہوا تو ہم بھی ان کو ایسے ہی نہیں مانیں گے, نہیں پہچانیں گے جیسے یہ آج ہم کو نہیں پہچان رہے. یہ آیت ہم پڑھ کے آئے.
ٹھیک ہے. تو من اضطر غیر باغ وعادٍ میں شرط لگا دی کہ اگر وہ کچھ کھا بھی لے رہا ہے انتہائی مجبوری کی حالت میں، لیکن وہ باغی بھی نہیں ہے اور عاد بھی نہیں ہے، وہ نافرمان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. علامہ بغوی بہت بڑے مشہور مفسر ہیں، ان کی پوری تفسیر ہے. انہوں نے باغ کے معنی جو لیے ہیں وہ کسی بھی بحث سے حرام کو حلال جاننے والا، تاویلات سے، بحث سے کسی بھی حرام کو اپنے لیے حلال بنانے والے کو باغی کہیں گے. اور عاد جس کو کہتے ہیں، علامہ بغوی نے اس کا ڈیفینیشن ایسے دیا ہے، جو طلب حلال میں کوتاہی کرنے والا، طلب حلال میں لائٹ لے لے پھر اس کو حلال کی طلب، جستجو یا اس کے لیے کھوج کرنا، اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ عاد. مختلف مفسرین اس کو مختلف انداز سے تفسیر کیے ہیں کہ باغ وہ ہے جو حرام کو کچھ بحث سے یا کچھ اپنے تاویلات سے اس کو حرام کو حلال کر لیتا ہے، وہ باغ ہے. اور عاد جو ہے وہ کھوج نہیں کرتا، وہ اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس کو چھوڑ کے اگر وہ اضطر ہے، بہت مجبور ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم ہے فلا اثم علیہ. تو دیر از نو سن آن اٹ. جان بچانے کے لیے اس نے وہ کریے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ان دس ماڈرن ورلڈ 21st century جب دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، وہ ایسا کوئی کیس کسی کے ساتھ آتا ہوگا جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا کھانے کے لیے سوائے. میرے دماغ میں ہے کوئی کسی کڈنیپ کر لیتے لے جا کے ان کو تکلیف دینے کے واسطے ایسی چیزیں کھلا سکتے. اسی کو مجبوری آ جاتا ہے. تمہاری بات ہے، صحیح ہے. صاحب ہم نے ڈائبیٹکس کو دیکھا ہے جو انسولین لیتے ہیں، جی کبھی انسولین زیادہ لگ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو ایک دم ان کی شوگر گرتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی چیز ہاتھ آتی ہے وہ سب سچویشن ایسی ہے جو ایسی سچویشن میں کبھی کبھی آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، بس اسپیشلی ڈائبیٹکس جو انسولین لیتے ہیں. ڈائبیٹکس والے ڈاکٹر صاحب، آپ تو پورے ڈاکٹرز ہمیشہ ایسی سچویشن کے ڈائبیٹکس والوں کو کہتے ہیں کہ اپنے جیب میں ہمیشہ 1 یا 2 چاکلیٹ ڈال کے رکھو. ایسی صورت ہے تو 1 چاکلیٹ کھا لو تو ود ان منٹس، ود ان نو ٹائم دا شوگر لیول ول کم اپ. تو بہت آسانی سے کیری کی جانے والی چیز کینڈی ہے. اب ویسی صورت میں حرام چیز ملنے کو اور ٹائم ملے گا، لیکن حلال چیز کے لیے اور خیر بالکل کوئی مجبوری ہو، کسی نے اپنی مزاج سے ہر آدمی واقف رہتا ہے کہ اس کی شوگر کبھی بھی اتنی لو ہو سکتی ہے کہ اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ احتیاط کی وہ عاد نہ بنے کہ اس میں کھوج نہ کرے. بلکہ ایسے آدمیوں کے لیے تو میں نے تو یہی سنا ہے ڈاکٹروں کو یہ کہتے ہوئے، کسی زمانے میں میرا بھی یہ یاد تھا کہ ایک دم شوگر لو ہو جاتی تھی کبھی، اور ڈاکٹر کہتا تھا آلویز کیپ اے کپل آف کینڈیز ان یور پاکٹ. اور جب بھی ایسی صورت ہے تو ایک کینڈی کھا لو، وہ حلال کینڈی ہوتی ہے، اس میں شوگر بھی ہوتی ہے. اور جب ایٹ لیسٹ ایک پوری میں شکر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، یا پلاسٹک کی کوئی چیز میں رکھو، تھوڑی سی شکر پھینک لو، کچھ بھی کرو. اس وقت جو ہے وہ سچویشن ایسی کوئی ہو جو خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، میرے پاس یہ آرام چیز ہے، اب اس کو میں کھا دوں گا تو اس وقت میری جان بچ جائے گی. اللہ خود اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی کوئی صورت ہے تو انسان خود اپنی صورت، لیکن حتی الامکان اس سے بچنا تو چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر ایک کو اپنی سچویشن کا ایسا ہر آدمی کے ساتھ، ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے کبھی بھی کچھ ٹائپس کے ڈائبیٹکس ہیں، وہ انسولین ہے، یا کچھ ٹیبلٹس ہیں جس سے فوری ان کے ڈائبٹس کا جو لیول گر جاتا ہے،
بلڈ میں شوگر ایک دم ختم ہو جاتی ہے. سو دے نو اباؤٹ دیئر کنڈیشن. سو احتیاطی تدابیر کے طور پہ ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ بالکل صحیح. جی میرا وہ آپ تو خیر میڈیکل فیلڈ میں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے ساتھ اپنے جیب ہو، پاکٹ ہو، پرس ہو یا کوئی چیز جو ہمیشہ اس کے ساتھ جیب کا اور ایسا پینٹ کی جیب میں بھی ہوتا ہے، شرٹ کی جیب میں بھی ہوتا ہے. وہ کینڈی ڈالنے کے نہیں پھر سکتا، ایسا کوئی بھی نہیں. بلکہ وہ جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے اپنی کیفیت کو کہ یہ انسولین کے بعد یا فلاں کے بعد میری یہ کیفیت ہونے والی ہے. تو وہ یو کین انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو حرام یو کین میک یوز آف دوز تھنگس. واللہ عالم. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے تو پھر اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ وعدہ بھی فرما رہا ہے. لیکن حتی الامکان انسان کو بچنا چاہیے. چلیے بہت امپورٹنٹ آیت بیچ میں آ گئی تھی یہاں پر یہ حرام حلال کا ذکر 72 73 میں. اگر اس تعلق سے کسی کو کوئی سوال ہے تو دس از دا ٹائم فار کوشچنز. یہ میں تو پرواہ کا کیا ہے پوری لسٹ نہیں بتائی گئی، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ خاص موقع پہ ہی آئی تھی جبکہ حلال جانوروں میں سے لوگوں نے اپنے طور پہ کچھ چیزوں کو جانور کے پاس کو حلال یا حرام کر لیا تھا. یا پھر وہ مشرکین کا بھی وہی بتایا نا کہ اگر جانور کے مادہ کے پیٹ میں سے بچہ نکلے تو ذکور کھا سکتے ہیں، ماंس نہیں کھا سکتے. ایسی چیزیں کر لی تھی. دانش کیا ہے بڑی ایک اسپیسیفک کوشچن میں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ضرور. یہاں پہ پیچھے تینوں چیزیں جو ذکر ہیں یہ جانور ہیں اور گوشت ہیں. کہ ماں اخلا بھی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو جانور نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر غیر اللہ کا نام دیا گیا ہے. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اور کئی مفسرین نے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے. چاہے وہ لڈو ہو، چاہے وہ شیرنی ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، اور وہ فلاں کی خوشنودی کے لیے ہم یہ بانٹ رہے ہیں، نیت ہو اس کی کہ if I do it to please someone, that is totally haram. That is totally haram. اپنی ٹیسٹ کے لیے آپ مٹھائی کھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، ضرور کیجیے. لیکن اگر کسی کی یہ نیت ہے کہ اس کو میں اگر تقسیم کروں گا تو فلاں خوش ہو جائے گا، اس کے نام سے تقسیم کر رہا ہوں، تو وہ لڈو جو بٹتے ہیں یا پھر وہ جو شیرنی بٹتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ نیت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. اور جانور کے لیے تو بالکل ہے، وہ اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنے کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو پلیز سم ون. ذبح کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہم آج بھی دیکھتے ہیں انڈیا میں کہ وہ ہندو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ بلی کا ایک طریقہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا. پہلے تو بہت عام تھا لیکن آج بھی بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلائی. بلکہ بنگال میں تو میں سنا کوئی ایک دیوی ہے کالی، وہ بغیر بلی کے خوش ہوتی نہیں. کوئی مصیبت آنا ہے تو بلی چڑھاؤ. کالی ہے کیا اس کا نام ہے سم تھنگ، اینڈ شی از پلیزڈ اونلی ود دا بلی. تو جانوروں کی بلی اس پہ چڑھائی جاتی ہے. سوال میرا جلدی سے ٹیسٹ ہے. نہیں ہے ایسا کوئی بات نہیں. ایک آیت بہت ہی اہم آیت ہے اور روزمرہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے اوپر ہم جتنی گفتگو کر سکتے ہیں. میری حیثیت تو نہیں ہے لیکن جتنی ہے اس کے لحاظ سے میں اگر کوئی جواب دے سکتا ہوں تو میں اپنے خوش نصیب بھی سمجھوں گا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ہیں جو میری پہنچ سے باہر ہیں، تو اللہ مجھے معاف کرے. میں کوئی پرفیکٹ بالکل ہر لحاظ سے اتنا، لیکن جو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے اس کے لحاظ سے جتنا میں کہہ سکتا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. کیونکہ آپ کا کیا سوال ہے بولیے. سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے مگر کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا ہے. تو میں نے اکثر لوگوں کو کہا ہے کہ اب میں کلمہ پڑھ کے یا اللہ پر کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا تو کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا.
ٹھیک ہے، لیکن وہی بات یہاں پر میں نے سمجھا دیا کہ اگر وہ ذبح کیا گیا ہے، اس کا پورا خون نکل گیا ہے، نام اصل میں یہاں پر دیکھیے یہ ترجموں میں بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں. یہاں پر ابھی جیسے وہ تزوین بھی پڑھ رہی تھی، ما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں پر کہیں نام کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کو حلال کیا گیا کسی اور لغیر اللہ، کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے. یہاں نام کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن جو تھوڑی بہت عربی میں تو 1% بھی نہیں جانتا، بہت ہی جاہل آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ نام کا کوئی ذکر نہیں ہے. اتنی عربی تو جانتا ہوں جنہیں کہیں نام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ انسان کی نیت ہوتی ہے. وہ نیت یہ کہ وائی آئی slaughtering this animal just to fulfill my need according to the order of Allah subhanahu wa ta'ala or to please someone. کسی اور کی خوشنودی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ نیت ہی ہوتی ہے جو احل بہ لغیر اللہ، کسی کے نام پہ چھوڑ دیا، اس کو ذبح کر دیا اور اس کی یہ چاہ کہ یہ اس سے خوش ہو جائے گا. کہ آپ یہ دنیا دیکھے ہوئے ہیں، آپ بھی پاکستان میں ہیں اور پوری بہت سی چیزوں میں دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو ہے لوگ کسی کی خوشنودی کے لیے بھی قربانیاں کرتے ہیں. یہاں کہیں بھی نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن سارے ترجموں میں نے دیکھا یہی لکھا ہوا ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا. بسم اللہ اللہ اکبر، بلکہ بسم اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور نام لیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ وہ نیت ہے صرف کہ میں کیوں کاٹ رہا ہوں، یہ میرے کاٹنے سے مقصد کیا ہے. یہ اب نام نہیں لیا بھی، لیکن وہ ذبح صحیح ہو گیا. اب لوگ فقہی مسائل ہیں، کاٹنے والا مسلمان تھا، مومن تھا، اس کے کاٹنے کی وجہ سے اللہ اکبر کہنا بھول گیا، تو بھی وہ اگر ذبح ہو گیا صحیح طریقے سے تو وہ کھا سکتے ہیں. نام کا کہیں ذکر نہیں ہے یہاں پر. اور اللہ میں اتنی عربی تو ABCD اگر کسی کو آتی ہے تو اس کی بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر کہیں عربی میں نام کا ذکر نہیں، بلکہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ ذبح کر رہا ہے لغیر اللہ، ناٹ فار اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں. اللہ نے اجازت دی ہے مجھے، اس لیے میں اس کو ذبح کر کے کھا رہا ہوں، دیٹ از دا نیت، وہ حلال ہو گیا. لیکن میں کسی کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ بالکل نیت کے لحاظ سے وہ حرام ہو گیا. تو یہ نام کا کہیں بھی ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن ترجمے میں مجبوری ہوتی ہے. ویسا کوئی بغیر اس کے نیت وغیرہ کریں گے تو ایک ٹکڑے کی کا ترجمہ 5-6 جملوں میں کرنا پڑے گا، اتنی گنجائش ترجمے میں ہوتی نہیں. اسی کے نیچے ایک سطر میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ ترجمہ کر لے. کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل سمجھ آ گئی بات. نہیں، میں اس میں پرفیکٹ بھی نہیں ہوں، یہ ایک صحت کا مسئلہ ہے. ساری زندگی اس کے اوپر صرف کر دی ہے حرام حلال کے اوپر، لیکن بحث کرنے والے ایسی بحث بھی کر لیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی بڑی سمپل آپ نے سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے ذبح کرنے کا، بس ختم. اگر وہ صحیح ہے تو وہ حلال ہے، اگر غلط ہے تو وہ حرام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک سوال میرا یہ تھا کہ کئی سوالات اس وقت کا مجھے معلوم تھا. ہاں مجھے جلدی ازامی ہو گئی. جی یہ اہلا جو ہے وہ ہلالا سے ہے بولے، اور ان کا ایکسپلینیشن یہ تھا کہ ہلال جو ہے جو چاند پہلا چاند ہوتا ہے اس کا اعلان زمانے میں کیا جاتا تھا تو پہلا چاند ہو گیا، تو وہ اس سے جو ہے تدبیر کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ ہلا کے معنی جو ہے نام پکارنا ہوگا بول کے. میں اس پہ بالکل ایک الگ الگ چیز ہے، ہلال الگ چیز ہے. ہلال ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ میں معنی الگ ہوتے ہیں. ہلال جو ہوتا ہے دیٹ از دا فرسٹ اپیئرنس آف دا مون آن دا ارتھ، دیٹ از کالڈ ہلال. ہلال کے بھی کئی نام ہوتے ہیں، بدر کامل، بدر وغیرہ وغیرہ. وہ ایک
چاند کے معاملے میں ہے، چاند کو اس کو جو ہے ہم حلال کرنا یا جانور کو ذبح کرنے کے معنی میں نہیں لے سکتے، تو وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ہلال الگ چیز ہے، وہ ہلا الگ چیز ہے. اس کو ذبح کرنے کے معنوں میں ہے وہ جو ہے غیر اللہ جو ہے نیت میں یہ ہو کہ کسی اور کو، تو چاند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہلا کا یہ وہ ہلا کہیں وہاں استعمال بھی نہیں ہوتا، وہ اسم ہے اور یا یہ فعل ہے وہ ہلا جو منسوب کیا جائے. میں نے ایک ورڈ دیا تھا اور وہ جو ہے کسی ترجمے میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ میرا اپنا نکالا ہوا لفظ ہے. مختلف تفاسیر پڑھنے کے بعد جو منسوب کیا گیا، منسوب کرنا میں نے اٹ واز ریلیٹڈ ٹو لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے اس کا ریلیشن پیدا کیا جائے، ان کی خوشنودی کو جوڑا جائے، اس کے لیے وہ ہلا کر ورڈ آیا ہے. اور ہلال ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ اسم ہے اور چاند کے جو مختلف پوزیشنس ہیں اس کو جو ہے تشبیہ سورہ یاسین میں سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے گھٹتے گھٹتے، تو اس کے کئی نام. اچھا، میرا ایک سوال تھا. میں پہلے موہی سیٹسفائی ہو گئے اس بات سے؟ ان کا جو ایکسپلینیشن تھا وہ یہ تھا کہ دونوں کا وہ روٹ ورڈ جو ہے وہ حلالہ ہے، اور وہ جو ہے نام کے پکارنے کو بولتے ہیں. جس طریقے سے اس وقت چاند ہوتا تھا تو اس کا اعلان کیا جاتا تھا پکار کر، تو ہر ایک سے کرتا ہے موہیز. اور حلالہ سنتا پاکستان میں بہت زیادہ ہے سنا میں، لیکن یہاں پر حلالہ بھی وہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ بھی جو ہے وہ ہائے سے وہ ہے بھائی یہ حلال وحلہ جو ہے یہ ہے سے ہے، لیکن اس کے معنی سوائے منسوخ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صاحب جو بھی کر رہے ہیں مختلف تفاصر اٹھا کے دیکھیے، فقہی مسئلہ ہے. اب اس میں بھی چاروں ائمہ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو احناف کے پاس حرام ہیں، اور پھر ان کے پاس کون وہ شافعی کے علاوہ آخری بہت سی چیزیں، پانی کا سانپ بھی 10 ایک بالش 10 ایک بالش نکالو، وہ کئی چیزیں ہیں. اور پھر یہ جو جھینگے وغیرہ پران کھا لیتے ہیں، یہ کئی جو ہے ماں کے پاس حرام ہے، مرے ہوئے نہیں کھا سکتے اس کو. اور پھر مچھلی کے بارے میں بھی کون سی مری ہوئی مچھلی حلال ہے کون سی، یہ فقہی مسائل ہیں. سب سے بڑی فقہ تو یہاں پر ہمارے سینے میں موجود ہے، وہ ہمارا دل ہے. ہم اس کو مطمئن کر لیتے ہیں، کبھی شیطانی وسوسوں سے مطمئن کر لیتے ہیں، تو وہ غلط ہے. اگر ہم صحیح راستے کی اللہ سے دعا کریں اور وہ ہم کو مل جائے تو وہی صحیح ہوگا. ورنہ اتنے حرام حلال کے مسائل ہیں کہ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. چلیے، آپ کا کیا ہے جناب عارف صاحب؟ جلدی سے. وہ حملے کا تعلق سے تھا جی، یہ حرام جانور کا تم کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے کیا دباغت کرنے کے بعد چربی نہیں، چربی نہیں، ساری اس کا چمڑا، ہاں، مگر ہاں اسکن صرف دباغت کے بعد تم کہہ رہے تھے کہ وہ حلال ہو جاتا ہے. مگر سور کے بارے میں، خنزیر کے بارے میں آپ ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. حلال نہیں بولا، حلال اٹھانے اور والی چیزیں ہیں. پاکی انسان غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، وضو کر کے پاک ہو جاتا ہے. یہ پاکی اور حلال میں بہت بڑا فرق ہے. وہ پاک ہو جاتا ہے بلاغت سے، اس کو جو کیا کہتے ہیں دباغت اگر کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے استعمال کے لیے. اور لحم الخنزیر ٹوٹل کا ٹوٹل، چاہے اس کی دباغت کی جائے یا نہ کی جائے، وہ سارے کا سارا اس کا کوئی پارٹ بھی استعمال نہیں کرتے. یہاں پر بہت بحث ہے، بلکہ خطبوں میں بڑے بڑے جھگڑے بھی ہوئے ہیں ہمارے پاس کہ کسی نے کہہ دیا کہ صرف لحم الخنزیر حرام ہے
باقی ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. ابھی اپنی اپنی سوچ ہے. وہ کسی امام کو فالو کرتے ہیں, امام نے کہہ دیا کہ اس کے چمڑے کے جوتے پہنو, پرس بن رہے تو وہ لے کے استعمال کرو, جو چاہے کرو, لیکن صرف گوشت. اب یہ نظری معاملات ہیں ائمہ کے اندر, اب جو جیسا سوچا ویسا ہے, لیکن میرے نزدیک اور پورا حرام نزدیک جو ہے پورے کا پورا ٹوٹل حرام ہے, نجس ہے. حرام ہے. مگر دوسری یہ ہے کہ اس کے آپ جوتے یا پرس بناؤ, پہچانیں گے کیسا کہ یہ شوگر کا ہے یا اس میں ہر جگہ آج کل کہاں سے بنی. اب آپ کوئی چیز لے کے بازار سے کوئی چپس کھا رہے ہیں تو آج کی دنیا میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, انگریڈینٹ کیا ہیں وہ جب تک ہر معلوم کر لیں گے. آپ کوئی غلط نہیں لکھتا, وہ لکھیں گے تو آج پکڑے جاتے ہیں, اگرچہ کہ وہ پاکستان میں نہیں ہوتا انگریڈینٹ اتنا آج بھی, اور وہاں بھی ترقی ہو رہی لکھ رہے ہیں. لیکن اب جس ملک میں کینیڈا میں یا یہاں پر ہم رہ رہے ہیں سارے انگریڈینٹ ہیں. بس ختم اس کو دیکھ لیے کہ اس میں کیا ہے, وہ کہاں سے بنا ہے, کیسے بنا ہے, کس لیدر کا بنا ہے, وہ ڈیئر اسکن ہے یا پھر کون سا گوٹ اسکن سے بنا ہے, ساری چیز صحیح ہے. تو مسئلے کے بہرحال وہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے, لیکن اب پھر اب وہ کسی اور امام کو فالو کریں گے تو شاید کہیں نہیں, حرام کو حلال ہی ثابت کرنا ہے تو پھر کھوج کرنا پڑے گا کون سا امام ہے جو اس کو حلال قرار دیتے ہیں. تو چلو سب کچھ چھوڑو, ان کے پیچھے چلو. ابھی ایک لیکن ابھی اور کچھ سوالات ہیں تو یہ بہت اہم آیت ہے, روز مرہ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے. ابھی سوالات ہے تو اٹھا کر رکھیے. ہمارے دانش کیا بولے آپ؟ تو میں یہ پوچھا تھا کہ ایک سوال مختصر سے تھوڑی تشریح چاہ رہا تھا, ابھی کر لوں یا اگلے سیشن میں؟ سوال تو کر لیجیے, ممکن ہے میں اگلے سیشن میں اس کی جواب دوں گا. سوال کر لیجیے, میرے ذہن میں رہے گا. ابھی بڑی اچھی ایکسپلینیشن کی کہ جو گوشت کے علاوہ باقی اشیاء بھی جیسے لڈو وغیرہ ہوگی جب اس نیت سے بانٹے جائیں کسی اور کی غیر اللہ سے کچھ ہوگی ہے وہ کی جا رہی ہے تو بالکل حرام ہو گیا. ایک اسپیسیفک سیناریو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ہماری ایسی کوئی نیت نہیں ہے. ایک اور صاحب انہوں نے سبزیاں یا پھل وغیرہ کچھ ایسے بانٹنے شروع کیے اور ہماری طرف بھی بھجوا دیے. ان کی نیت وہی ہے, وہ گنیش وغیرہ کی طرح کی پوچھتے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پھل پہ لیا گیا, لیکن ہماری ایسی کوئی نیت نہیں ہے. اس صورت میں کیا کرنا ہے, یہی سوال تھا. ہماری نیت سے تو اس کا فرق نہیں, اپنی نیت سے اس کا فرق نہیں پڑے گا. کسی نے کوئی اور کی خوشنودی کے لیے بکرا کاٹا, گوشت میرے پاس بھیج دیا تو میں تو کھانے والا نہیں. اب کوئی کہیں نہ کہیں تعویلات نکال لے گا اور جو کہے گا کیا ہوا اس کے پاس سے حصہ ہے اسے میں کھا لوں گا. میں تو کم از کم نہیں کہوں گا, مجھے اس کی نیت کا پتہ ہے. ہاں نیت کا پتہ ہے, نہیں ہے تو پھر اللہ بالکل صحیح. گوشت تو کلیئر ہو گیا نا, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں. پھل وغیرہ کی بات ہے, کوئی بھی چیز میں نے وہی تفاصر میں بڑی کھوج کی تھی اس کے تعلق سے, تو بے شمار مفسرین کا یہ خیال ہے کہ صرف گوشت ہی نہیں, کوئی بھی چیز کسی اور کو پلیز کرنے کے لیے جب تقسیم کی جاتی ہے نیت اس کی ہے, اور ہم کو اس کا پتہ ہے, ہم کو اس کا پتہ ہے, اور اس کا پتہ نہیں ہے پھر اللہ کے پر بھروسہ رکھے, معاف کرنے والا ہے وہ. پھر اگر پتہ ہے تو ہرگز نہیں کہیں گے, پتہ ہے تو نہیں کہیں. اچھا دانش, یہ تھوڑا سا وہ ذرا صحیح کر دیجیے. آج وہ ہم پہلے 3 آئے تھے, ان کو دے دیے تھے, شاید 2 ہوگی, لیکن اب آپ کے پاس 3 ہیں. اب تزئین کے بعد کیا نام بتایا تھے؟ انصار ہے. میں نے 4 نام اناؤنس کر دیے تھے, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. میں نے جو اناؤنس کیا تھا اس سے 173 اور 174 سسٹر تزئین کے پاس تھے, اس کے بعد 175 اور 76 انصار بھائی کے پاس جی, 177 اور 78 بھائی کے پاس ہے, 79 اور 80 ہے. 78 77 اور 78 کس کے پاس ہے بولے؟ یہ اقبال کے پاس ہے. چلیے اس کے بعد آپ کے پاس, اس کے بعد آپ کے پاس 2 ایسے, اس کے بعد جو ہے
آپ کے پاس ہے تو ایک موئس کو اس کے بعد کے 2 دے دیجیے، تو اب یہ تھوڑے 1-2 ہفتے تو چل جائے گی، بات بہت تفصیل سے سمجھ کے آتی ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم شریک کرتے ہیں۔ ایک موئس کو اس کے بعد کے دے دیجیے تو 5-10 آیتیں ہیں تو ہمارے پاس وہی 10 تیار ہے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کروں گی، بہت چھوٹی اس وقت کے لیے تھوڑا ٹائمنگس کے بارے میں بھی نیکسٹ کلاس میں غور کرنا پڑے گا۔ انڈیا کا سر افسار بھی سوال کر رہا تھا، آپ سے لائن کاٹ دیا آپ لوگوں نے، کیوں کاٹ دیے؟ پتہ نہیں، آپ تو سب بول رہے تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ نہیں اس کا سوال میں ابھی نیکسٹ کلاس میں بھی اس آیت پہ سوالات لوں گا انشاءاللہ، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سر جمعے کو تو کلاس نہیں ہے نا؟ کیوں کیا ہو گیا جمعے کو؟ روزے ہے نا جمعہ ہفتہ اتوار کر لیتے ہیں، کوئی ایک دن ایکسٹرا رہنا ہے، 9 اور 10 ہی، کوئی ضروری نہیں ہے 10-11 کو بھی، تو میں اپنا شیڈول بدل لیا، ہمیشہ 9-10 رہتے تھے تو میں 10-11 10 کا روزے کا ہی حدیث میں ذکر ہے 1 سال کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اشارہ تھا کہ اگر نیکسٹ ایئر دیہات رہے تو 2 روزے رکھیں گے تو وہ 2 روزے 10-11 کے بھی ہو سکتے ہیں اور 9-10 کے بھی ہو سکتے ہیں، تو انسٹیڈ آف 9-10 میں اپنا شیڈول بدل لیا، وہ جو ہے 10-11، وہ بالکل اصل تو 10 کا روزہ ہے جو 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سو وی ول ہیو کلاس انشاءاللہ، وہ اہم کلاس گرامر کی کلاس میں ہو جاتی ہے جنہیں، اس کے بعد یہ جمعے کو ہے، وہ کل ہے، اچھا کل تو حدیث کی کلاس ہے، لیکن کلاس میں نہیں کریں گے انشاءاللہ، ویکینڈ ہے، ہفتہ اتوار روزہ کر لیتے ہیں، دیکھیے جیسی سہولت، ویسے بھی سے پہلے کلاس ہو جاتی ہے۔ نہیں مغرب سے پہلے کلاس ختم نہیں ہوتی، مغرب کے بعد ہی ہوتی ہے سر، مغرب ہو گئی 10 منٹ ہو گئے مغرب کو، کیا کریں گے بیچ میں ٹائم چینج کرنا پڑے گا۔ کل کون سی کلاس آ گئی؟ جمعرات کو؟ جمعے کو جمعے کو ہے، کل تو جمعرات ہے میرا۔ ہاں تو کل بھی کلاس ہے، اور تو کل ہے، کل بھی کلاس ہے آفٹرنون؟ وہ تمہارے متعلق نہیں ہے وہ کلاس۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے، ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا لے، ہمیں حرام و حلال کی صحیح سمجھ دے، اور ہمیں صحیح اس کا استعمال، حلال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا لے، ہمیں سب فرقوں سے بچا لے، ہر مشکل کو آسان کر دے، اپنا رحم و کرم کا معاملہ کر دے، جو مشکلات اپنی ان کو مشکلات کو دور فرما دے، جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، اس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہے تو اس کو معاف فرما دے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو غفور رحیم ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، اس کوشش کو قبول کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔